सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तकलीफ में रहता है मुसलसल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर के दुनिया ईमान वालों के लिए तकलीफ की जगह है, दुनिया ईमान वालों के लिए कैद खाना है और जो काफिर है उनके लिए जन्नत ही जन्नत है, ये सिर्फ दुनिया है। क्यों? क्योंकि ईमान वाले जब मेहनत करके इबादत करके नमाज पढ़ के हमारे पास जब आएंगे तब अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसी जगह दाखिल करेगा कि उसके पहले दाखिल होने से पहले ही उसे खुशबू महसूस होगी और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर बागात रखेंगे। इंसान दुनिया में एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े, हदीस में आता है कि एक दरख्त लगते हैं ऊपर जन्नत में हमारे नाम से, फला आदमी का नाम ये है, दरख्त के ऊपर नाम लग गया। जन्नत जो है एक चटियल मैदान है, उसे हमें सजाना है। जैसे ये जगह बिल्कुल खाली थी ना, ये आप लोगों ने सजाया है, तो ये सजाने के बाद ये अच्छा बना। तो इसी तरह जन्नत का हाल है, हमें नमाज पढ़ के जन्नत सजाना है, रोजे रख के जन्नत सजाना है, इबादत करके जन्नत में पेड़ पौधे दरख्त वगैरह लगाना है, तस्बीहात पढ़ के अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला को राजी करके जन्नत का दरवाज़ा खुलवाना है। अभी हमें ये दरवाज़ा खुलवाना पड़े तो इसके मालिक से इजाज़त देनी पड़ेगी, बिना इजाज़त हम खोल नहीं सकते, इसे हराम है ये। तो इसी तरह अगर हमें जन्नत का दरवाज़ा खुलवाना है तो अल्लाह ताला को राज़ी करना होगा। अल्लाह ताला को राज़ी करने का तरीका ये है कि नमाज पढ़े, रमज़ान का मौका है तो रोज़े भी रख लें, इसी तरह नफल रोज़ा हो तो नफल रोज़ा रखें। खाने पीने के अंदर इतना ध्यान ना दिया जाए जितना नमाज में दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदो तुम दुनिया में जाके कहीं मेरी इबादत से गाफिल मत होना, मुझे मत भूल जाना। इंसान अगर आपके रिश्तेदार में से कोई अगर दूर दराज रहता है, वो सफ़र करके कहीं चला गया दूर, उसका घर वहाँ पे है, अब आप जाने के वक्त रुखसत करते हैं, उसे गाड़ी में बैठाते हैं, तो क्या कहते हैं कि पहुँच के फ़ोन करना, भूल मत जाना, मुझे फ़ोन करते रहना, मैसेज करते रहना, बात होती जाएगी, हमारा भी दिल लगा रहेगा, आपका भी लगा रहेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें भेजते वक्त यही कहा था कि दुनिया में जाकर मुझे भूलना मत, अगर मुझसे बात करने का दिल करे तो नमाज में खड़े हो जाओ, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी तरीके पर चलने का दिल करे तो कुरान की तिलावत करो, रोज़े रखो, इतना माल है तो हज करने जाओ, इतना पैसा है तो सदके करो, गरीबों को खिलाओ, अल्लाह इससे राज़ी होगा, अल्लाह का हबीब राज़ी होगा इससे। तो हमें किसी को राज़ी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब तक हम दुनिया के अंदर किसी बादशाह के दरवाजे में जाए या किसी अपने से बड़े के पास जाए, उससे कुछ मांगना हो तो पहले उसकी तारीफ़ की जाती है, उसके बड़ाई बयान की जाए ताकि वो खुश होए। तो जब वो खुश हो जाएगा मतलब ये कि वो हमसे राज़ी हो गया, तो वो आपको बजाय 1000 देने के वो 2000 बढ़ा के देगा कि ये मेरी तारीफ़ करता है, ये मेरा बड़ा अच्छा आदमी है ये। तो इसी तरह अल्लाह ताला से हमें जब कुछ लेना है तो हमें अल्लाह को राज़ी करना होगा। जब तक हम अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया से जब जाएंगे हमारे लिए कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की नहीं खुलेगी। जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला हिसाब किताब करके लोगों को बंटवारा करेंगे कि फ़ला आदमी नेक है, अच्छा है, दुनिया में इबादत करके मेरे पास आया है, जन्नत का दरवाज़ा खोला जाए इसके लिए। फरिश्तों का हुक्म होगा, फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे जन्नत में, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों का हुक्म एक है। और अगर अल्लाह ताला हिसाब किताब में देखेंगे कि ये आदमी ऐसा है, ना कभी नमाज पढ़ता था, ना कभी इसने जिक्र किए हैं, ना कभी तिलावत, इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं था इसे, तो अल्लाह ताला कहेंगे तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएं। जहन्नम का दरवाज़ा, दुनिया के अंदर आप गैस वगैरह में 1 मिनट के लिए उंगली रख दें, फिर उंगली का जो हाल हो आप महसूस करें, उंगली आपकी जल जाए, हाथ भी जल जाएगा। 1 मिनट की बहुत मुश्किल 5 सेकंड रख लें, गैस पे हाथ रख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहन्नम की आग कितनी ख़तरनाक है।
جہنم کی آگ کو اللہ نے بنایا ہے دنیا کے کئی پانی سے دھو کے بنایا ہے. دنیا کی آگ بنایا جہنم کے کئی پانی سے دھو کے. لیکن دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر ابھی یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے بھی لوگ یہاں ہیں، مثال جتنے بھی لوگ یہاں ہیں سب کو نکال دیا جائے، انسان پہلے سے پریشان ہو جائے گا. کیوں؟ وارننگ مل چکی ہے، وارننگ. تو جب تک انسان کو کوئی ڈرانے والا دھمکانے والا دنیا میں موجود نہیں ہوگا وہ کبھی ڈرے گا نہیں، کبھی اس سے سہمے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی ہے، تمہارے لیے بشارت بھی دی ہے، خوشخبری بھی سنایا ہے. تو لوگوں کی دو جماعت بن گئی ہے. ایک وہ جماعت ہے جو اچھے کام کر کے دنیا سے جائے، ایک وہ جماعت ہے جو برے کام کر کے دنیا سے جائے. بالآخر دونوں کو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے اور جگہ جگہ یہ ہمیں یہ یاد دلائی ہے کہ لوگوں یہ خیال کبھی مت کرنا کہ ہم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہیں. یہ خیال کبھی نہ کیا جائے. جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ آج ہمارا آخری دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تھے ہمیشہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ میری آخری رات ہے، پتہ نہیں کل آنکھ کھلے یا نہ کھلے. ہم سب کو یہی فکر لے کے چلنا ہے کہ یہ ہمارا آخری لمحہ ہے. جب انسان یہ فکر کرتا ہے کہ آخری لمحہ ہے تو وہ کچھ کر جاتا ہے جو اس نے کبھی کیا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب اگر انسان دنیا میں آ کے یہ غلطی کر بیٹھے کہ اس نے کبھی دین کا کام نہیں کیا، نماز کے لیے اسے دعوت دی گئی، اس نے منہ پھیر لیا، اذان ہو رہی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں راستوں میں بیٹھ کے کہ اذان مسجد والے دے رہے ہیں، پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اذان کیوں ہو رہی ہے. اذان کے اندر اذان دینے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب انسان نہیں سمجھتا. مؤذن خود کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، پھر دوسری بار کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اگر یہاں لاٹری کھل جائے، ابھی فری میں سامان بٹنے لگ جائے، اسٹوو چولہا برتن جتنا لے جانا کتنی بھیڑ لگے گی یہاں پہ؟ لگے گی کہ نہیں؟ بہت بھیڑ لگ جائے گی. یا فری میں کوئی دودھ بانٹنے لگ جائے بھی، سب گھر سے پیالہ وغیرہ جو بھی ہوگا انسان لے کے جائے گا، بڑا سا بڑا سامان بالٹی بھی لے جائے گا اٹھا کے تاکہ ہمیں مل جائے فری میں. ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ کہیں سے ہمیں کوئی راشن مل جائے، سامان مل جائے، کھانے پینے کا کچھ مل جائے. انسان راستوں میں بیٹھا ہو، گھروں میں بیٹھا ہو، 5 وقت وہ یہ اعلان سنتا ہے کامیابی کی طرف آؤ. فجر میں اس سے زیادہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. انسان جاگے گا تو سنے گا نا کیا کہہ رہا ہے مؤذن، سو کے رہتے ہیں سب. فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. انسان جب رات میں سو جائے اور نیت کر کے سوئے کہ ہمیں فجر میں اٹھنا ہے، پکی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کھول دیتے ہیں فجر میں، وہ اٹھ جاتا ہے. لیکن اگر دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ نماز ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بھی نہیں کھولتے، فجر میں اٹھتا بھی نہیں ہے. وہ اٹھ بھی جائے، آنکھ کھل بھی جائے تو وہ واپس سو جاتا ہے ٹھنڈی میں اور چادر وغیرہ میں گھس کے وہ سو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی میرے کام سے بھاگے گا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو بھی نماز سے بھاگے گا، جو بھی قرآن کی تلاوت سے بھاگے گا، جو بھی روزے سے بھاگے گا، صدقے سے بھاگے گا، حج سے بھاگے گا، جتنے ارکان ہیں اسلام کے، ایمان کے، ان تمام چیزوں سے جو بھی بھاگے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، کھانے پینے کے خرچے گھر میں نہیں رہیں گے. یہ اللہ فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اس کا رزق جو ہے کھانے پینے کے روز وہ تنگ ہو جائے گا، تھوڑے پیسے میں اسے صبر نہیں ہوگا.
تھوڑے پیسے میں بھی صبر نہیں ہوگا، زیادہ پیسہ ہو اس میں بھی صبر نہیں ہوگا۔ انسان اگر جاب کرے مہینے میں 60,000 بھی کما لے، پھر بھی وہ یہی رونا پیٹے گا کہ ہمارا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے۔ کیوں؟ گھروں میں دین ہم نے نہیں لایا۔ ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں جن کا کوئی خرچہ نہیں، جن کو کوئی دیتا نہیں، بیچارے مکتب پڑھاتے ہیں، کتنا کماتے ہیں وہ؟ مہینے میں کتنا ہوگا ان کا؟ 2,000 3,000، زیادہ 7,000 5,000، اتنا ہی کماتے ہیں۔ پھر بھی اگر ان سے پوچھا جائے آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے، جواب میں کہے گا الحمدللہ بڑھیا چل رہا ہے، گھر بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس نے اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کیا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کیے ہیں، تو اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا، اور اس کے اندر اللہ نے صبر پیدا کر دیا کہ تمہارے تھوڑے پیسے میں میں اتنی برکت ڈال دوں گا کہ تمہارا ہر کام ہو جائے گا۔ لیکن جب گھروں سے دین مٹ جائے، گھروں کے احوال دین والے نہ ہوں، گھر میں کوئی بھی نماز نہ پڑھتا ہو، نہ باپ پڑھے، نہ ماں پڑھے، نہ بچہ پڑھے، نہ بچی پڑھے، دادا دادی نانا کوئی نماز نہیں پڑھتا، پورا گھر بے نمازی ہو، تو اللہ کی رحمت وہاں نہیں آتی ہے۔ اللہ اپنے فرشتے وہاں بھیجتے ہی نہیں ہیں، اور جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں بھی اللہ فرشتے نہیں بھیجتے۔ تو ہمیں فرشتوں کو بلوانا ہے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو جائے۔